ہم نے سبق اپنی مدد آپ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک مضمون ہے اور اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ تو آج ہم نے اپنے سبق کو یہاں سے پڑھنا ہے۔ چلیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہم پہلے پورے پیراگراف کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے سمجھیں گے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، یعنی کہ اب یہاں پر سر سید اپنے قوم کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ خیر خواہی کہتے ہیں اچھائی چاہنے کو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز یعنی عزت والی قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضو و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل و اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلّا۔ حاشا و کلّا کا مطلب ہوتا ہے اللہ بچائے۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ نادانی آپ جانتے ہیں ناسمجھی کو کہتے ہیں، بے وقوفی کو کہتے ہیں بے عقلی۔ تو دیکھیں اس عبارت میں، اس اقتباس میں جو سر سید ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ملک کے لوگوں سے مخاطب ہو کر، یعنی ملک کے لوگ کون ہیں؟ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں سے، کہ جو ساری باتیں انہوں نے اوپر کی ہیں، یعنی اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان سے وہ انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ نیک نیتی یعنی اچھی نیت سے ترقی کی راہ پر لانے کی کوشش کرو اپنی قوم کو، اور وطن کے ہر شخص میں خود سے ترقی کا جذبہ ہو، یا وہ ترقی کا جذبہ رکھتا ہو اور اس کا اپنا طور طریقہ اور چال چلن اچھی ہو، تو اس سے نہ صرف وہ خود بلکہ بحیثیت ایک قوم وہ ترقی کریں گے۔ اب دیکھیں انگریز سخت سے سخت قانون تو بنا رہے ہیں، مگر اس میں آپ نے کیا کیا؟ آپ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ تو کچھ نہیں کہہ رہے ان کے قوانین کے بارے میں، بلکہ آپ ان کے قوانین سے اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کو ترقی اور باعزت نہیں بنا سکتا کوئی قانون، کوئی قوم، اور نہ ہی آپ کی آنے والی نسلوں کو، کیونکہ اس کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو خود اس چیز کو بدلنا ہے، اپنی اصلاح خود کرنی ہے، اکیلے ایک فرد کے طور پر بھی اور ایک قوم کے طور پر بھی۔ اور یہ جانتے ہوئے بھی ہم دوسرے پر اگر بھروسہ کر رہے ہیں کہ کوئی دوسرا قانون، کوئی اچھی حکومت، کوئی دوسرا آ کر جو ہے بیرونی طور پر ہمارا جو ہے ہمیں اچھا کر دے گا، ہماری حالت بدل دے گا، تو یہ تو بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نہ ترس دیکھیے اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے بے رحم، ظالم، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے نے خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت رعایا ہی سے ہے لفظ، اور اس کا مطلب بھی قوم کے لوگ ہی ہیں، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی کہتے ہیں ماننے والا فرما بردار، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں اور بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا، گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال یہ دو لفظوں کی ترکیب ہے، فانوس اور خیال، اور یہ فارسی کی ہے۔
اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک اس طرح کا فانوس ہوتا ہے کہ جب اس کو روشن کیا جائے تو اس میں مختلف قسم کے منظر اور کاغذ کے بنے ہوئے جانور جو ہے وہ ناچتے ہلتے جلتے نظر آتے ہیں جو آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں، لیکن جو ہی روشنی بند کی جائے، فانوس بند کیا جائے، تو وہ اچھے منظر جو آنکھوں کو بھلے لگ رہے ہیں وہ نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں اس میں کیا بتا رہے ہیں اس عبارت میں کہ عام طور پر ہمیں کیا لگتا ہے کہ کون ہوتا ہے غلام؟ ہم کس کو غلام کہتے ہیں؟ کہ کسی شخص کو کوئی خرید لے اور اپنا کام کرواتا رہے اور اس پر ظلم کرے، یا پھر ایسی بری حکومت جو کہ قوم کے لیے بھلائی نہ چاہے، قوم کے لیے اچھائی نہ چاہے۔ جبکہ سر سید یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل غلام وہ ہے جو بری عادتوں کا غلام ہے، جو ان کی مانتا ہے، کن کی؟ اپنی بری عادتوں کی، یا اس کے دل میں بری عادتیں یا برے کام کرنے کی جو خواہش آتی ہے وہ اس کا غلام ہے۔ جب تک یہ اپنی عادتوں کی غلامی سے نہیں نکلے گا وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہی دلی غلامی، یعنی جو اپنی عادتوں کی غلامی کی جو عادت ہے، یہی پوری قوم کو غلام بناتی ہے، اور اس عادت کو کوئی اچھی حکومت نہیں بدل سکتی۔ یہ جو یہاں پر بات کی ہے یہ اسی حوالے سے کی ہے۔ اس کو کون بدل سکتا ہے؟ اس کو ہم خود ہی بدل سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ یا اچھا انتظام اس کو بدل دے گا تو یہ ایک کیسی بات ہے؟ یہ ایک بالکل فانوس خیال جیسی بات ہے کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ اچھی حکومت آنے سے، اچھے ملک میں اچھا انتظام ہو جانے سے ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے تو بڑا اچھا منظر ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل اچھائی کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بحیثیت انسان، بحیثیت فرد تبدیل کریں۔ تو چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت، اصلی ترقی شخصی چال چلن کے عمدہ ہونے پر منحصر ہے، اور وہی شخصی چال چلن معاشرت و تمدن کا محافظ، اور وہی شخصی چال چلن قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔ ضامن کہتے ہیں ذمہ دار کو ضمانت دینے کو، یعنی کسی بات کی گارنٹی دینا، اور مستقل تو آپ جانتے ہیں کہ قائم رہنے والی، اور محافظ حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جان اسٹورٹ مل جو اس زمانے میں ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو، یعنی جس کے پاس بہت سا علم ہو اور جو لوگوں کو ایسی باتیں بتائے جس سے انہیں فائدہ ہو۔ اس کا قول ہے، یعنی اس کی بات ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے، اور جو چیز کی شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے۔ پھر اس شے کو جس نام سے چاہو پکارو۔ اس مقولے یعنی اس بات پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں، یعنی اس بات میں مزید یہ اضافہ کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جاوے، وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اس اپنے مقولے کی تصدیق کو ہندوستان کی اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں مستقل آزادی یعنی قائم رہنے والی آزادی سے یہاں کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو قائم رہے، یعنی کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ اور مضبوط کیسے ہوتی ہے آزادی؟ یعنی جب ہم کسی کی غلامی میں نہ آئیں، کوئی ہمیں آسانی سے غلام نہ بنا سکے، ہماری آزادی کو کسی بھی طرح سے کوئی خطرہ نہ ہو، تو تب ہم کہتے ہیں کہ ہماری آزادی مضبوط ہے۔ اور اسی طرح سچی عزت اور اصلی طور پر آگے بڑھنا جو ہے وہ کس چیز پر یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، انحصار کرتی ہیں؟ ہماری اچھی عادات پر۔ جتنی زیادہ ہماری اخلاق و عادات، ہمارا طور طریقہ اچھا ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہماری آزادی جو ہے وہ قائم رہنے والی ہوگی، اور ہماری آزادی جو ہے وہ بنا کسی خطرے کے ڈر کے ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں جو تہذیب کی بات ہوئی ہے اس کو ذرا سمجھتے ہیں، معاشرت و تمدن کی۔ تہذیب افراد کے طور طریقے سے بنتی ہے نا، یعنی مختلف بہت سے افراد مل کر جب ایک طرح کا اچھا طور طریقہ اپنا لیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے
ایک تہذیب یافتہ قوم ہے، تہذیب والی قوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا کہ اگر قوم کا ہر شخص اچھا طور طریقہ اپنائے گا تو جس تہذیب سے وہ تعلق رکھتا ہے یا اس کی جو تہذیب ہے وہ خرابی کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ کیا ہوگی کہ اس قوم کی تہذیب کی حفاظت ہوگی، حفاظت ہوگی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تہذیب یافتہ قومیں ہی پھر ترقی بھی کرتی ہیں، تو یہی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ اب پھر یہاں پر ایک اچھے علم رکھنے والے شخص جس کا نام جان اسٹورٹ مل ہے، اس کی بات کو سر سید نے کوٹ کیا ہے، اور وہ بات جو ہے وہ یہی والی ہے جس کو ہم بارہا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اچھے انتظام سے یا اچھی حکومت سے جو ہے وہ قوم پر یا قوم کی اچھی حالت ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہی بات انہوں نے یہاں پر کوٹ کی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ اگر قوم کے ہر شخص کے اندر اپنے آپ کو سدھارنے کی لگن اور کوشش نہیں ہے تو پھر اچھی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، اچھی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر ایک ایسی حکومت، اور اسی کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ایسی حکومت جو انسان کی ترقی و بھلائی کا نہیں سوچتی ہے، وہ بھی اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ اس قوم کے لوگوں میں خود کو بہتر کرنے کا جذبہ نہ ہونا ہے۔ مثلا کسی قوم کو یہ چیز بھی اتنا خراب نہیں کرتی کہ اس پر بری حکومت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا چیز خراب کرتی ہے کہ ان لوگوں میں خود اپنے آپ کو بہتر کرنے کی جو ہے لگن نہیں ہے، سوچ نہیں ہے۔ اور پھر وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جب انسان میں خود اپنے آپ کو سدھارنے یا ٹھیک کرنے کی جو لگن ہے، کوشش ہے، وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، تو پھر اچھی حکومت سے کوئی جو ہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اچھی حکومت اسے ٹھیک نہیں کر سکتی، کوئی رزلٹ نہیں ہم اچھا پیدا کر سکتے اس سے۔ اور پھر ساتھ وہ اس چیز کی مثال بھی دے رہے ہیں کہ میں اس بات کی سچائی کیسے ثابت کر سکتا ہوں۔ تصدیق آپ جانتے ہیں نا سچائی کو کہتے ہیں، کہ ہندوستان کی اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کو وہ مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، جس وقت کا یہ مضمون ہے اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں ایک کے بعد ایک ایسے رہنما آتے گئے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں 2 سے 3 لوگ، زیادہ لوگ، کہ جو قوم کو سدھارنے کے لیے، انہیں اچھی باتیں بتانے کے لیے، انہیں یہ بتانے کے لیے آئے کہ ان کی پہلے کیا حالت تھی یا ان کے آباء و اجداد کیسے تھے، کیسے بہادر، کیسے جو ہے اپنے حق کے لیے لڑنے والے، اور کس طرح سے وہ تہذیب یافتہ تھے۔ تو بہت سے لوگ آئے جنہوں نے یہ باتیں بتائیں، انہیں جگانے کی کوشش کی، لیکن جب ان لوگوں کو خود ہی اپنی جو ہے وہ حالت تبدیل کرنے کا جوش نہیں تھا، لگن نہیں تھی، تو ان کی حالت تبدیل نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مثال موجود ہے، اور ہندوستان میں بھی وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں کی وہ یہ بات کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ مسلمانوں کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس تو ایسے بہت سے رہنما آئے، ایسی اچھی گورنمنٹ آئی، لیکن انہوں نے ان سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تو یہ صرف اور صرف کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ انسان کی اپنی حالت پر، کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ تو آج ہم نے سبق اپنی مدد آپ کی پڑھائی کی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔